ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور ہماری بہن خواتین، اقبال عبدالشکور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج معراج کا سلسلے کی ہماری بات چل رہی تھی، تو کوشش کریں گے آج اور اتوار تک اس کو ہم انشاءاللہ پورا کر لیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پیر کے دن رات کو شب معراج کا 27 ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو ہمارا پچھلی دفعہ جو موضوع تھا کچھ تھوڑی سی اس میں ادھوری بات رہ گئی تھی، اور اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی نعمت دی ہے وہاں پر لئن شکرتم لازیدنکم، آج اس کے بعد ہوگی تھوڑی سی سخت بات بھی ہوگی کہ نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. اللہ تعالیٰ وہ نعمت میں اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن ناشکری کریں، ادا نہ کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر عذابی لشدید بھی ہے. ان نمازوں کو ہم بس گزارے کے لیے اور نمٹانے کے لیے پڑھ لیں. کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، کبھی دھیان سے پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، توجہ سے پڑھیں کبھی نہ پڑھیں. یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے امت کے لیے. جب کوئی انسان کسی کو دیتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، تو اس میں نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ناشکری یہ ہے کہ وہ اعمال کو چھوڑ دیا جائے، اس توجہ نہ دی جائے، بے فکری سے کی جائے، تو وہ پھر اس کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، نعمت چھین لی جاتی ہے نا. تو یہ دو باتوں کے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے وہ تھوڑا سا موضوع کے اندر جو بات رہ گئی تھی اس بات کو پوری کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، وہ پلانٹنگ کا مہینہ ہے، شعبان واٹرنگ کا مسئلہ ہے، مہینہ ہے. ہم نے رجب کے اندر جو اعمال کرنے ہیں 3 4 5 عمل انشاءاللہ پھر ہم اتوار کو دہرا لیں گے کون کون سی رجب کے اعمال کی ہم نے بات کی ہے، اور ہم نے اعمال کرنے ہیں پابندی کے ساتھ. ماشاءاللہ کوئی ایک صاحب ہے، کسی نے بڑی اچھی وہ 80 دفعہ درود شریف میرا خیال ہے آپ لے آئے ہیں کوئی نا، لاجواب بہت تختی بنا کے لے آئے ہیں. تو لگا سکے تو یہاں لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے وہ موضوع کے اوپر، اور یہ رمضان ہے، جو جس نے پودا لگایا شعبان میں اس کی آبیاری کی، وہی پھل رمضان میں کاٹ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان میں آئے فوراً کر کے توجہ اپنی شعبان میں نہ دی، تیاری نہ کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا کر رہے کہ رجب شعبان کے لیے برکت کی اور رمضان تک پہنچنے کی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے کام کاج میں رجب آ گیا، چاند کا انتظار کیا، رمضان کا چاند ہوا، روزے نمٹا لیے. روزے تو آسان ہے، کر لیتا ہے، روزے تو نہیں. روزے کا مقصود تو تقویٰ ہے نا، تقویٰ آ جائے زندگی کے اندر. تو تقویٰ رجب سے شروع کرے، کوشش شروع کر دے، وہ اعمال اللہ سے مانگے کہ جن سے اللہ رب العزت کہ اپنی معرفت مل جائے، اپنا قرب مل جائے. اگر طلب ہوگی، توجہ ہوگی، دھیان ہوگا تو وہ اعمال شروع کر دے گا. یہ 1 منٹ بھی ضائع کرنے کی نہیں ہے. رات کو میں ایک دعوت میں تھا، بھائی کے یہاں تھی، میرا خیال اللہ کرے آج ان کو بات نہیں ہوئی ہے، آ جائیں. تو وہ یہ رات کو یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ رجب شعبان اور جو ہماری عمریں ہیں، یہاں عمریں لوگوں کی دنیا کے اندر عمریں بڑھ رہی ہیں، یہاں کم ہو رہی ہے پاکستان میں. تو 1 منٹ ہمارے پاس قیمتی ہے، ضائع کرنے کا نہیں ہے کسی چیز کے اندر. یہ اور یہ جو رجب شعبان کی تو تیاری ہمیں رمضان کی کرنی ہے، تو اس میں کوئی ہمارے پاس وقت نہیں فالتو. تو اس کو پورا کر لیتے ہیں. پچھلے ہفتے والی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگاروں کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، یہ بار بار پڑھنے کا ہے، بار بار سننے کا ہے، بار بار تکرار کرنے کا ہے. روٹی کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں نا، بار بار اس کو، اور وہی طاقت، وہی ہماری غذائیت ہے نا. یہ غذائیت بار بار سننے کی ہے اور بار بار کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگاروں کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی ہے جو عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گنہگار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا چکے ہوئے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے ہیں اور اسی مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں، جس کے سبب مساجد میں جانا اور نیک عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. شیطان نے انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیا ہے
کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کیا ہوگی، لیکن اگر توبہ کی سواری میں بیٹھ جائیں تو ایک لمحے میں ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جائے اور وہ اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ اب میں اس آیت کریمہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا سرکاری مضمون نازل کیا ہے۔ یہ بتائیے اگر کسی مجرم کو وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ اس قسم کا مضمون معافی نامہ کا لکھ کر دے دو تو میں معاف کر دوں گا، تو کیا اس میں کسی کو شبہ ہوگا کہ پھر سلطان السلاطین حاکم الحاکمین معافی کا جو مضمون خود نازل فرما دیں، اس کی مقبولیت میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شان کو جن کا حساب لینا ہے وہ معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں کہ کہو واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دیجئے، وارحمنا ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں۔ اس کے ساتھ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، نالائقوں پہ کرم کرنے والے، خصوصاً یہ جب رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، ایسا اکثر لوگوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، ضرور آنکھ کھلتی ہے، یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے عادت بن جاتی ہے۔ چلے آپ اٹھے بھی نہ، وضو بھی نہ کریں، آپ نماز بھی نہ پڑھیں، لیکن آنکھ کھلے تو آپ کی پہلے سے رات کو طلب ہو کہ میں تو وہ آپ نیند کے اندر ہے تو عادت ڈال دیں گے، پہلا عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، عادت بننے کے بعد پھر وضو بھی ہو جائے گا، پھر نماز بھی ہو جائے گی۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ سیدھے لیٹ گئے، اللہ کی طرف توجہ کر دی، قلب کی طرف توجہ کر لی اپنے، واعف عنا واغفر لنا، اور سرکاری مضمون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، اور یہ یقین کے ساتھ اس کو کہے کہ رات کو جب یہ آدھی رات کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منادی ہو رہی ہے، کون ہے مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، جب ہم یہ مانگیں گے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ موقع ہے، منٹوں کی بات ہے، سیکنڈوں کی بات ہے۔ کوئی بھی بڑا ٹرن آؤٹ جو بھی ہوتا ہے دنیا میں، بڑا حادثہ ہوتا ہے دنیا میں، بڑا کام ہوتا ہے، یہ سب حادثاتی طور پہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی نکلتی ہے، دیکھیے حیدرآباد میں بتایا کہ وہ چوڑیوں کی وہ مارکیٹ ہے نا حیدرآباد کے اندر، چوڑیوں میں جو ان کو گیس کا استعمال ہوتا ہے، اس سے کئی میل دور سندھ کے اندر اتنا گیس نکل آیا ہے کہ وہ زمین سے، ہم تو گیس کے محتاج، اس وقت ہماری پوری انڈسٹریلائزیشن گیس کی رکی ہوئی نا، وہ زمین سے خود بخود گیس نکل کر اوپر آگ جل رہی ہے۔ تو یہ حادثاتی طور پہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اگر آپ نے یہ تھوڑی سی سیکنڈز دے دیا آپ نے یہ رات کو، سب کی آنکھ کھلتی ہے، سب کی محنت اور کوشش، اور ہماری پریورٹی نہیں ہے، ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں، سو لیتے ہیں، پھر موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں، باتھ روم بھی ہوگا، پھر سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نام، اللہ کو یاد کرنا، مانگنا کیا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آسان، انت مولانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولا ہے اللہ پاک، وہاں اللہم انک عفو کریم، جو رمضان کا ہمیں توبہ سکھائی گئی ہے، تین چیزیں نا رمضان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے وقت آئے گا تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا انا پڑھ لیجئے، جیسا بھی آپ کو پڑھنا ہے، جو آپ کی توجہ جس طرح، پورے امت کے لیے بخشش مانگ لیجئے، انا پڑھ لیجئے، پوری امت کے لیے مانگے نا، ہم اپنے لیے کیوں مانگیں، وہ وقت ہے سب کے لیے بانٹے نا، ہمارے سب کو بانٹنے اور سب کے لیے مانگنے سے ہماری کمی تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ رات کی عبادت ہے، آدھی رات کی عبادت ہے، آپ شروع کیجئے، تھوڑے دن کے بعد آپ کہیں گے چلو میں ٹوائلٹ بھی جاؤں، وضو بھی کر لوں، آپ وضو کر کے آپ سو جائیں گے، وہ پڑھ لیجئے 2 رکعت، 2 منٹ لگتی ہے، 4 منٹ لگتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں توجہ بڑھتی جائے گی۔ آپ کبھی آیت کریمہ بھی 2 رکعت میں پڑھ لیں گے، کبھی صلاۃ التسبیح بھی کر لیں گے، کبھی سادی پڑھ لیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے، لیکن عادت ڈالیے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں کہ کہو واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دیجئے، وارحمنا ہم پہ رحم فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، واعف عنا کے کیا معنی ہے۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ واعف عنا کے معنی ہے ہمارے گناہوں کے نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجئے۔ اگر آدھی رات کو ہم کہتے ہیں اللہ پاک اب تو حق کا ادا نہ کر سکے، ہمارے گناہوں کے جو گواہ ہے اس کو بھی مٹا دیجئے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی نشانی رہ جاتی ہے نا، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر زمین گناہ سب ہو جاتی ہے گواہی کے لیے، اور خود اعضاء اپنے ہوتے ہیں، کرام کاتبین ہوتے ہیں۔ تو ایک بزرگ، یہ ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے نشانات کی شہادت فرشتوں کو مٹوائیں گے یا خود مٹائیں گے۔ یہ دیکھیں بڑی قیمتی بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے نشانات اور شہادتیں، آپ نے یہ اللہ سے دعا کی نا، اللہ جو ہمارے اس میں جتنے گناہ ہیں، گواہ ہیں، سب کو مٹا دیجیے۔ تو یہ کہ آپ کے ذہن میں سوال تو لاجک آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مٹائیں گے یا اللہ تعالیٰ مٹوائیں گے،
مٹوائیں گے یا خود مٹائیں گے. تو مفسر عظیم حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے. اگر فرشتوں سے مٹواتے تو فرشتے ہم کو تانا دیتے تم لوگ نالائق تھے, یہ ہم نے مٹایا ہے. کیا کرم اللہ کا نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. ایسے کریم مولا پہ کیوں نہ فدا ہوں جنہوں نے غلاموں کی آبرو رکھ لی اور ہمارے جرائم کو خود ہی مٹا دیا. اب جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر نیک اعمال کرنے لگیں, حج, عمرے, روزے, نماز وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر تھوڑی سی بھی ہم توجہ کر لیں, ہمارا دھیان بنا لے, تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں انتظار کر کے بیٹھتے ہیں. اور یہ رات کی مانگنا, رات کی عبادت کرنا, تھوڑی سی توجہ دینا, تھوڑی دیکھیے انسان کی جب قبر میں لیٹا دیں گے نا, وہ اعمال کا وقت ختم ہو جائے گا. ایک سبحان اللہ کا انتظار کرتا ہوگا. ہمارے والدین ہیں, ہمارے اور لوگ ہیں جس کے عزیز اقارب ہیں, ہماری ایک سبحان اللہ کا انتظار کرتے ہیں. میں جب قبرستان جاتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں, اور کوشش کرنی چاہیے کہ درود شریف وہاں زیادہ پڑھ لیں, کیونکہ آپ نے فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں فکر مند ہوں کہ میری بچی کا کیا حال ہوگا. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, میں نے پہلے سنایا ہوا بھی ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیجئے کہ اللہ کو متقاصر حتیٰ زرت المقابر یہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیے. یہ اعمال کریے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ دل میں یا خواب میں یا کوئی الہام کر دیں گے. تو ان کو یہ خواب نظر آیا کہ بچی ہے اور زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور آگ کے شعلوں کے اندر ہے. انہیں لگی, آئی ان کے پاس اور کہا کہ میری بچی تو بہت تکلیف میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے صدقہ کیجئے اور کچھ اس کو بخشیے جو بخش سکتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں وہی بچی آئی اور وہ جنت میں تھی اور وہ جھولے کھا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ آئی تھی اور اس طرح بتایا, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے قبرستان میں بزرگ آئے تھے, اللہ والے آئے تھے اور انہوں نے درود شریف پڑھ کے بخشا تھا. تو مجھے اور 70,000 جو جہنمی تھے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخش دیا. تو آپ کا کہ یہ ہو کہ قبرستان کبھی کبھی جایا کریں, ورنہ تو یہاں سے تو ہم بھیجتے ہی ہیں. جو آپ کی درود شریف ہے وہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار, جو بھی والدین, ہمارے شیخ انتقال کر گئے ہیں, ان کو درود شریف بھیجیے. اس درود شریف کا اتنا افضل ہے وہاں قبرستان میں. اور قبرستان جائیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے سے استغفار کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. وہاں درود شریف کھڑے ہو کر پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں درود شریف سے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا حسن ظن ہے, جو درود شریف وہاں پڑھے گا, یاسین شریف پڑھ لیجئے, سورۃ تبارک پڑھ لیجئے, ایک مزمل پڑھ لیجیے, لیکن جائیں وہ انتظار کر کے بیٹھتے ہیں. عالم برزخ سے ہمارا کنیکشن ہے, ختم نہیں ہو گیا ہے. جو روح آ گئی وہ ہمیشہ رہنی ہے. یہ جانور اور کتے بلیوں کا نہیں ہے کہ آیا مر گیا ختم ہو گیا. ہماری روح ہے, روح جو اندر ڈالی گئی ہے اس روح کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود قائم رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے, نور ہے, وہ بھی قائم رہے گا. تو ہم وہ محتاج ہوں گے, ایک سبحان اللہ کے محتاج ہوں گے. آج ہمارے پاس وقت ہے, اس کو ضائع نہ کیجیے. اور یہ رات کا جو وقت ہے کوشش کر کے تھوڑا سا وقت نکال لیجیے. ایسا سسٹم بنا لیجیے کہ عادت تھوڑی سی اٹھ کے, میرے والد صاحب ہم لوگ کو کہتے تھے اور ان کی عادت تھی اور ہمارے سب کی عادت تھی کہ رات کو آنکھ تو کھلتی ہے تو تھوڑا سا میٹھا کھا لیتے تھے. اور میں ابھی کھجور کھا لیتا ہوں الحمدللہ. کھجور کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. وہ کوئی بچے یہاں ساتھی نہیں, وہ سکری کھجور زیادہ میٹھی ہوتی ہے اور سعودی میں رہے تو اسی کے ہم زیادہ شوقین ہیں. ایک آپ کھجور کھا لیں, آپ کو انرجی بھی آ جائے گی, اور انرجی آنے کے بعد اللہ سے بس پڑھ لیجیے. نماز نہیں پڑھ سکتے ویسے رات سوتے سوتے اللہ سے بات کر لیجیے. ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ ہماری قیمتی ہے, یہ وقت پہ نہیں ملے گا ہمیں. پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے. اب یہ دیکھیے نا, پرسوں کتنا فٹ آدمی تھا, یہ رحمان ملک کا انتقال ہو گیا. اب اتنا فٹ, تو یہ ہمیں وہاں ملتا تھا پی سی کے اندر اوپر, کون سی ہوٹل ہے, چاندنی لانج. چاندنی لانج اس کی فیوریٹ جگہ تھی. تو ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس نے ہمارے ساتھ, میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ بھی تھی, 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے, ساتھ فوٹو کھنچوائے, آ کر بیٹھتا, بات کرتا. اور ہم سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں تو جب تک ہماری بات ہوتی رہتی, یہ نہیں کہ ہمیں جلدی کر کے اٹھ کے چلے جائے, اپنی کرسی پہ جا کر وہاں بیٹھ جائے. پی سی میں رہتا تھا, کہتا اتنی فٹنس تھی اس کی, مجھے لگا کہ 20 سال بھی اس کو کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے. دیکھیے جھٹکا آیا ہے نا, انسان کی موت کا پتہ نہیں کب کس وقت کتنا چلے جائے.
تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے. جب مخلوق میں یہ قدرت ہے کہ ذرا سا بارود پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے, تو اللہ کی رحمت میں یہ قدرت نہ ہو کہ گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دیجئے. کس طرح؟ ہمارے نیکیاں ظاہر کر دیجئے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے. ورحمنا, یہ رحم کیا ہے؟ رحم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت جتنی ہے, جبکہ معافی بخشش ہو گئی ہے, تو مفسرین آلوسی فرماتے ہیں کہ اے خدا اس طرح کی نعمتیں ہمیں دے دیجئے. اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہو گئی, امید سے ہم گمان یہی کر کے اللہ سے مانگیے. جب مغفرت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے اے خدا اب طرح کی نعمتیں بھی ہمیں دے دیجیے. جو شخص طرح کی عذابوں کا مستحق تھا, اس پر طرح کی نعمتیں اور عنایتیں برسا دیجیے. انت مولانا, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے تمام امور کے متوالی ہیں. بس یہ تھوڑی سی رات کو یہ ہمارے یہاں یہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو وہاں الحمدللہ یہ جو نعمت ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, مکہ بیت المقدس, مکہ شریف سے بیت المقدس 5ویں ہجری کے اندر, جب حضور صلی اللہ ہجری نہیں 5ویں سال جب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی, اس کے 5ویں سال یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا. اور یہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے. 950 مائل کا یہ فاصلہ ہے, اور یہ براق کے اوپر بیٹھ کر ایک سواری ہے اس کے اوپر بٹھا کے لے گئے تھے. وہاں انہوں نے تمام انبیاء اور نبیوں کی جماعت کی امامت کی تھی, ہے نا, یہ واقعہ ہے. اب وہاں پر 3 ہمیں تحفے ملے تھے. ایک تو نماز ملی تھی, سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ملی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی کہ امت کو بخشنے والی بات کی تھی. اور بخشنا اس کو ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. شرک بدعت ایسی چیز ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں, نفلی تو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے اذکار اور ذکر سے معاف ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں جو کبیرے گناہ ہیں جو ہو چکے ہیں, جو معاملات ہو چکے ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا, جب توبہ کر لے استغفار کر لیتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پچھلی بات تھی چھوڑ دیا. لیکن شرک اور بدعت ایسی ہے نا, اس کو تو ہم گناہ سمجھ کے گناہ نہیں کرتے رہتے ہیں, بدعت کرتے رہتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, اور کرتے ہوئے ہمیں جب گناہ کریں گے تو ندامت ہوگی نا, اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ندامت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے, اس کی طرف دھیان بنانا ہے. تو ہمیں جو سب سے بڑا تحفہ ملا وہ نماز کا ملا. نماز میں ایسی معراج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی جب نماز اگر مل گئی تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور دھیان سے نماز پڑھ لی, توجہ سے پڑھ لی, ناک اور پیشانی زمین کے اوپر لگا دیا, وہاں اس کی ایمان اللہ تعالیٰ گریجولی آہستہ آہستہ جیسے توجہ ہوگی, جیسے اخلاص والی نماز ہوگی, جیسے دھیان والی نماز ہوگی. اور اخلاص و دھیان والی نماز بنتی ہے, فوراً نہیں بنتی, دھیان دینے سے بنتی ہے. اپنا توجہ ہو. کچھ لوگ نظر آتے ہیں بڑی دھیان کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ایک لکڑی کی طرح, بیمبو کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں, دھیان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, نظر آتا ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے قلب کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہے, اندر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن بظاہر نظر آتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں بن جائیں. دیکھیے جس کام کے اوپر اجر زیادہ ہوتا ہے اور جس کام کے اندر ایک تحفہ دیا جاتا ہے, اگر ہم آفس کے اندر بھی دیکھ لیں, اگر ہمارے کوئی خاص ہے, پیون ہے, دوست ہے, احباب ہے, اس تحفے کا وہ شکر گزار ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم اس کے اندر اور کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی اس کو دیں, دوبارہ بھی اس سے بات کریں. لیکن اس انسان اس کی قدر نہیں کرتا, دھیان نہیں دیتا, تو پھر اس کی ناراضگی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عذاب بھی لشدید ہے, میں نے یہ تحفہ دیا ہے تمہیں, تم اس کی قدر کر لیجئے, دھیان بنا لیجئے, دھیان سے پڑھیے, توجہ سے پڑھیے. اگر تم نے دھیان سے پڑھی, توجہ سے پڑھی, کوشش تو کی, ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا, شیطان تو اپنا کام کرتا ہے, اور شیطان کام کرے اور ہماری کوشش ہو پھر بھی ہماری توجہ نہ بنے تو اجر دگنا ہے, کیونکہ وہ مشقت تو ہم نے اٹھائی نا, مجاہدہ تو کیا نا, ہم نے مشقت کی. اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ ہم کرنے لگ جائیں, قدم آگے بڑھا لیں. جب قدم آگے بڑھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کی قبولیت یقینی بات ہے, کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی ہدایت ملی اور آپ نے آگے بڑھ گئے, اس کے اپنا دھیان بنانا شروع کر دیا, تو اللہ کے بس ہمارا اتنا کام ہے. لیکن اب اس کے اندر جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو اکثر یہ اعمال کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اور سن لیجئے تھوڑا سا, ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, ہمارے انبیاء, پیغمبر, مشائخ حضرات, بزرگوں کی نماز کا آپ دھیان دیکھیں. میں حضرت ہمارے شیخ کو وہاں دیکھتا ہوں دارالعلوم کے اندر, دیر سے اپنی وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ان کے قریب میں کوئی آ کر بیٹھ جائے.
وہ کہتے ہیں میرا دھیان بڑھ جاتا ہے، مجھے پوری نماز پڑھ لے دیجیے، پھر ملاقات کریں، پھر آئیں، پیچھے بیٹھ جائیں، آپ سب ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ایسے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اندر، اور اللہ پاک ان کی زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، کیونکہ حالات بہت زیادہ ان کے لیے جو آ رہے ہیں، سیکیورٹی ریزنز آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ نماز کا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ مصروف تھے، گھوڑوں کا ان کو بڑا شوق تھا۔ ہمارے گھوڑے تو آج کی یہ سواریاں ہیں، اس وقت اچھی گھوڑے کی سواری تھی تو گھوڑے رکھتے تھے، مصروف رہے۔ ایک نماز کی قضا ہو گئی، انہوں نے سب گھوڑوں کو، اس وقت گھوڑے حلال تھے، انہوں نے سب کو قتل کروا دیا، ختم کروا دیا، ذبح کروا دیا گھوڑوں کو، ٹھیک ہے۔ ہماری توجہ جس کی طرف ہوتی ہے، کھانے کی طرف توجہ ہے، ٹوائلٹ کے ساتھ، سب سے فارغ ہو کے دھیان بنا کر توجہ کے ساتھ وہاں نماز پڑھیں، اللہ سے بات کریں، اور سجدے میں جائے تو لمبے سجدے کریں، اور یوں بھی لمبے کریں، اور کم از کم اتنا تو کر لیں رجب میں کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ تو پڑھنے لگ جائیں۔ 3 دفعہ پڑھتے ہیں ہم، 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ، 5 والے 7 دفعہ پڑھنے لگ جائیں، تھوڑا سا اس پہ اضافہ کر لیں، اور دھیان سے پڑھیں، اس کا معنی کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی آپ اس کے اندر تعریف کرتے ہیں، آپ پاک ہے، سبحان ربی اللہ پاک، اعلیٰ پالنے والے آپ پاک، اے اللہ پالنے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو پاک ہوں۔ جب ہم یہ دھیان سے کہتے ہیں، توجہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو پاک ہوں، تمہاری تمام مخلوق اگر میری پاکی بیان کرے تو میری پاکی میں اضافہ نہیں ہوگا نہ کمی ہوگی، میں تمہیں پاک کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاک ہونے میں، ہمارے قلب کے تزکیے کے لیے اس سے، سجدے سے اور یہ نماز سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت کے ساتھ، ٹائم ہے بس یہ نماز کا سن لیجیے، آج نماز کے 5 اکرام ہیں۔ جو نماز دھیان سے پڑھے گا، اس کی رزق کے اندر اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ، کوشش ہماری ہے، دیکھیے توجہ سے کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے، دھیان سے پڑھ سکتا ہے۔ اب کوئی اس کے اندر نفلی چیز ہے، آپ نے اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اپنا دھیان بنا لیا، نیت کر لی، اللہ کی طرف دھیان بنانے کی کوشش کی، دھیان، یہ وضو سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے وضو کے بارے میں پچھلی دفعہ بتایا تھا، وضو جب شروع کریں تو ہم نے، مولانا فاروق صاحب نے ایک دن، میں مریم مسجد میں وضو کر رہا تھا، مجھے کہا کہ اقبال بھائی آپ ہمیشہ بسم اللہ کبھی بھولیے گا نہیں وضو کرنے سے شروع سے پہلے۔ پھر مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا، آپ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کے پھر آپ وضو نیت کریں، نیت کس نماز کی وضو کر رہے ہیں، پھر اس وقت وضو سے اپنا دھیان بنانا شروع کر دیجیے۔ جو اعمال میں تو اور سارے، ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، فضائل ہے اس کے اندر، سنت تو ایک ہی ہے نا، اللہم اغفر لی وارحم، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ نہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ اعمال ہیں جو سنت کے بعد، وہاں سے دھیان بنائیں۔ آپ نے وہاں سے فون بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، اپنا دھیان دوسری طرف سے ہٹا دیں، مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد مسواک رکھ لیں، ایک جیب میں رکھ لیں، ایک باتھ روم میں رکھ لیں، ایک آپ اپنے آفس میں رکھ لیں۔ 3 مسواک ہے، 3 مسواک کی کیا ہے، 50 روپے کی 3 مسواک آ جائے گی، تینوں رکھ لیجیے آپ اس کے اندر، جہاں موقع بنے آپ نے مسواک کر لیے، ٹھیک ہے نا۔ منجن، برشنگ ہم اپنے الگ کرتے ہیں، ہمارا الحمدللہ منجن کا بھی سلسلہ جو ہے، اس کو بھی سلو کر دیا آپ نے، اس کو بھی استعمال کریں، لیکن اس کے بعد یہ آپ نے وہاں سے شروع ہو جائے گا، وہاں سے اپنا دھیان بنائیں گے تو ایک تو رزق کے اندر برکت ہو جائے گی۔ 5 نعمتیں ہیں، 5 اکرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رزق کی فراوانی، رزق آپ کا ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے اندر، ورنہ رزق کے اندر پیسے آئیں گے، ہوگا کام ہوگا، آپ ہمیشہ کلاش ہی رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب اللہ کی جو دینے والے کی طرف آپ نے دھیان توجہ ہٹا دی ہے تو اس کے کیا شکر گزار بنو گے، اس کے رزق کا بھی تو شکر کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو اس کا رزق کا تو عملی طور پہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو ہدیہ تحفہ دیا ہے اس کا تو شکر ادا ہم نہیں کر سکتے، تو اور کیا کہیں گے کہ اللہ پاک شکر ہے، اللہ پاک شکر ہے، نماز ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، یا اللہ صلاح بھی چلا گیا، یا الفلاح بھی چلا گیا، دھیان بھی نہیں ہوا، عصر کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ میں کپڑا مارکیٹ میں تھا تو وہاں ایک رواج ہے کپڑا مارکیٹ کے اندر، سب بڑے بڑے تاجر بیٹھے، میں بھی بہت دیر بیٹھا ہوا ہوں، کافی سال بیٹھا ہوا ہوں، تو وہاں عصر پڑھتے تھے مغرب سے 5 منٹ پہلے، مغرب پڑھتے تھے، مغرب اس کے لیے 5-10 منٹ پہلے ہماری بات، مغرب اور عصر ہم ساتھ پڑھتے، عصر اور مغرب تھا، عصر پڑھی 5 منٹ کے بعد اذان ہوئی، پھر ہم نے مغرب پڑھ لی، یہ کامن وہاں عام تھا، وہاں 2 مسجدیں تھیں، دونوں مسجدوں کے اندر میں یہ دیکھتا تھا، کچھ لوگ جماعت سے پڑھتے تھے لیکن قلیل لوگ ہوتے تھے، بہت تھوڑے سے کہ وہاں پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہوتے تھے وہ یہ کہ آخری وقت میں پڑھ لیا، تو نمٹانے والی بات ہو گئی نا ہماری، ہم نے اس کو نمٹا دیا، پڑھ لیا ہم نے، کہ رہ تو نہیں گئی وہاں سے، نمٹانا نہیں ہے۔ جب حکم ہوا، اللہ نے آواز دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے میرے عاشقو کہاں ہو تم، میرے پاس آؤ، میں بلا رہا ہوں،
کیونکہ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کے لیے میرے پاس ہے، تمہاری بھلائی، فلاح تمہاری بھلائی اس کے لیے کہ میں نے تو حکم کیا ہے، اب میرے پاس آ جاؤ. تو آپ کہتے ہو نہیں میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، یہ فون پہ بات کر لوں، میں فلانا کر لوں، اس طرح کر لوں. پہلی تو رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دے. دوسرا عذاب قبر سے ہٹا دیا جاتا ہے. اتنی سی قبر کے اندر، میں ابھی ایک ہمارے عزیز کو وہاں ڈیفینس کے قبرستان میں دفنانے گیا، ہمارے دوست بھی تھے. تو میں نے آپ کو، میں 25 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، 30 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. وہ ہمارے عزیز سے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ڈیفینس کے قبرستان میں دفنایا. لیکن آدھی رات کو بھی کام آنے والے دوست، آواز دے دو تو ان کی آواز ایسی ہوتی تھی، کام آتے تھے، کام آنے والے، ساتھ دینے والے. تو اس زمانے میں 30 سال پہلے کی بات ہے. وہ ان کی انڈر ویئر اور موزے اور بنیان بھی ہے نا، مارک اسپینسر سے انگلینڈ سے 25 ہزار روپے کی آتی تھی. وہ زندگی کا آدمی دیکھا ہوا. جب وہاں قبرستان، اب ڈیفینس میں دیکھیں تو قبرستان لائن سے چھوٹی سی قبریں، اس پہ جا کر ہمیں بھی اسی طرح ڈال دیا جائے گا. کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ کون دھیان دے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کس کے پاس توجہ دینے کے لیے وقت ہے؟ کون بخشے گا؟ نہیں بخشے گا. آئے گا جو مال آئے گا، آتا ہی نہیں آتا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی لائف میں لگا ہوا ہوگا. وقت تھوڑا سا ہمارے پاس ہے. یہ قبر کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. قبر کی راحت بھی بہت بڑی راحت ہے، اسی طرح عذاب بھی. جہاں راحت زیادہ ہوگی، اجر زیادہ ہوگا، وہاں عذاب بھی زیادہ ہوگا. یہ بات، دونوں باتیں رکھیے گا. اور اعمال جو ہے یہ وہاں پر جب حشر کے میدان میں، اینڈ تو یہ نہ کہ یہاں انتقال ہوا، نزا کی حالت، قبر، پھر حشر کا میدان ہے، سیدھے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے حسن بصری کا ہم نے بات کی تھی، آپ نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے تم شادی کرنے کے لیے، جن کو جب پروپوزل دیا کہ کوئی مجھے گارنٹی دے رہے ہیں جب آئے تو کہ مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے. بھائی اس وقت اپنے اپنے کام کرنے ہیں، حقوق العباد کے کام کرنے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں جوڑ کے کام کرنا ہے. حقوق العباد کے کتنے کام ہیں، کتنے لوگوں کے کام ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں. مشورہ دینا ہے، کسی کو ہاسپٹل کا ہے، کسی کو ڈاکٹر کا ہے، کسی کو اپنے اعمال کرنے کا کام ہمارے پاس اور وقت ہے. پھر اس کے بعد اگر وہاں سیدھے ہاتھ پہ اعمال ہو گیا تو کہیں گے جاؤ اب جنت کی طرف. تو جنت میں بھی راستہ تھوڑا ہے، وہ راستے میں برج ہے، وہاں اس کو پل صراط ہے، اس سے گزرنا ہے آپ کو. تو پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا جو نماز کی پابندی فکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بنا کے کرتا ہوگا. اور حساب اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، حساب آسان حساب دے دیا جائے گا وہاں پر. اب وہاں جس کا آسان حساب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. جس کو عرش کا سایہ دیں گے وہ حساب، ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے. جو یہ آسان حساب کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بہت سارے دفتر دیکھ لے کہ کتابیں پڑھی ہوئی ہے، اس کو جانے دو، آگے بڑھا دو. اور اس کے بعد اور باتیں نماز کی ہیں انشاءاللہ، ہاں وہ ہم تھوڑی سی اتوار کو کر لیں گے. اور اس کے علاوہ جو معراج کے اندر ہم نے پچھلی دفعہ باتیں بھی کی تھی، جو آیت الکرسی، سورہ یاسین اور قل اللہ احد، اور یہ 4-5 چیزیں جو وہاں سے ہمیں ہمارے مشائخ حضرات فرماتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ذکر میں ہم نے، آپ نے پچھلی دفعہ یہ نوٹ کی تھی کہ تھوڑا سا مراقبہ کیا تھا، ابھی ہم نے بالکل شارٹ کر دیا ہے اس کو. ہماری پوری تسبیحات اس کے اندر ہم نہیں لیتے، الا اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، اور چیزیں چھوڑ دی. مجھے پتہ ہے ہماری بس کی بات ہمارا نہیں ہوگا، مینٹین نہیں ہوگا لوگوں کو. اب وہ مینٹین جو ہو جائے ہم وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو، بد کردار نامہ و سیاہ. تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں. اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے ہے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر اللہ 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 جل جلالہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی قلب کی طرف دھیان بنائیے توجہ دیجیے اللہ کا انوارات قلب کے اندر جذب ہو رہے ہیں غیر اللہ نکل رہا ہے اور میرا قلب اللہ 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 پڑھ رہا ہے اور سانس کو روک لیجیے اس کی ہارٹ کی بیٹنگ کو سنیے اللہ اللہ کا دھیان بنائیے
الحمدللہ پہلے سوئس گھڑیاں ہوتی تھی نا، تو اس کو ہم چابی دیتے تھے. آپ کو کسی کو بڑے میرے ساتھ کے دوست ہیں ان کو یاد ہوگا، تو وہ 24 گھنٹے چابی چلتی تھی، پھر دوبارہ چابی دینی پڑتی تھی. آٹومیٹک گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. آپ 15 منٹ صرف یہ مراقبہ اور یہ جو میں نے آپ کو فلٹر کے شارٹ کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اور مراقبہ، صرف 15 منٹ دے دیجیے. انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے گا آپ کا روح چارج ہو جائے گی. انشاءاللہ 24 گھنٹے کی چارجنگ آپ کو مل جائے گی. شرط یہ ہے کہ 15 منٹ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یہ اعمال کر لیجئے، دھیان بنا لیجیے، اور کسی بھی وقت کر لیجئے. یہ تہجد کی نہیں، فجر کے بعد کر لیجئے، صبح آپ فجر جب جاتے ہیں آفس جب اس وقت نماز پڑھتے ہیں اس وقت کر لیجئے، ظہر میں کر لیجئے، عصر. 15 منٹ پوری 24 گھنٹے کی چابی، سوئس گھڑی والی چابی اس کو آپ دے دیں گے روح کو. آپ کو 24 گھنٹے کے اندر روح کے ایسی آپ کو لگے گا، آپ کو محسوس کریں گے. 1-2 دن کر کے دیکھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر یا اللہ اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہمارے دل و دماغ کو گناہوں کی گندگی اور بدبو سے صاف فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے دل دماغ کو ایمان، اعمال صالحہ، ہدایت کاملہ کے نور سے منور اور معطر فرما دیجئے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ان اعمال کی محبت نصیب فرما دیجئے. ان اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. نفس و شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے والا بنا دیجئے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے تمام باطنی بیماریوں کا استحضار نصیب فرما دیجئے. ان کی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجئے. تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو پاک صاف فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ، جتنے آئے ہوئے دوست سے سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی قربانیوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے شیخ نے کہا ہم نے سنا، یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا دیجئے. ہمارے لیے اپنانا آسان فرما دیجئے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے. ہر جہت سے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. ہر طرح کی نعمتیں ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دیجئے. ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک سے پہلے یا اللہ رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اعمال کے ذریعے یا اللہ تیاری کر کر رمضان المبارک میں آپ کے پسندیدہ بن کر یا اللہ داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ماذ اپنے فضل و کرم سے ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ، تمام اموات مسلمین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ، سارے آئے ہوئے دوستوں کی حاجات کو پورا فرما دیجئے. تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے. یا اللہ، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے. پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. اتوار کے دن اہم مجلس سے کوشش کیجیے گا سب ساتھی آ جائیں، اور ساتھیوں کو بھی تنبیہ کیجیے گا. بہت خاص انشاءاللہ میرا